ترک صدر نے کہا اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حماس نے بھی مشرق وسطی میں جنگ بندی کی امیدیں باندھ لی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مبارکباد دے دی۔ زلفی بخاری نے ٹویٹ کر کے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے، جنگیں ختم کریں گے۔ ٹرمپ کا جیت کی تقریر میں اعلان۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد کہا سرحدیں سیل اور امریکہ کو محفوظ بنائیں گے۔ اب جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے ہی آئے گا۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے۔ کیملا ہیرس کو 226 الیکٹورل ووٹ ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ کہا نئی امریکی انتظامیہ سے مل کر تعلقات مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ سابق صدر عارف الوی نے ٹرمپ کے نام خط لکھ دیا۔ کہا آپ کی جیت نے موجودہ اور آنے والے آمروں پر کپ کپی طاری کر دی۔ آپ پاکستان کے اچھے دوست رہے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہم جمہوری قوموں کے طور پر مسلسل تعاون کے منتظر ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ کہا ہم چاہتے ہیں امریکہ سے پاکستان کے تعلقات پہلے سے بہتر ہوں۔ تاریخ کو ہمارا ثوابی موٹر وے کے اوپر انٹرچینج کے ساتھ ایک ہمارا بہت بڑا ایک پروگرام ہے جلسے کا۔ ہماری یہ فائنل کال ہوگی گھر والوں کا، یہ نہیں کہ پھر واپس کب آؤ گے۔ واپسی نشتہ واپسی بھائی آزادی سے رہا آزادی نہ بغیر واپسی نہیں۔ بانی کی آزادی کے بغیر واپسی نشتہ۔ علی امین گنڈا پور کا اعلان۔ کہا ہفتے کو سوابی انٹرچینج پر جلسہ کریں گے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے قرارداد پیش کی جائے گی۔ یہ ہماری آخری کال ہے، جو بھی آئے گھر والوں کو بتا کر آئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ صوبے کے امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مسائل اور حقوق کے معاملات پر گفتگو۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت کے مسائل پر وفاقی حکومت سے رابطہ کروں گا۔ میں صوبے کے وکیل کا کردار ادا کروں گا۔ نئی بستی تعمیر کی جا چکی ہے، اسکول بھی نہیں ہے اور ڈسپنسری بھی نہیں ہے اور پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں فی الفور ان کی تعمیر شروع کی جائے اور ان کو مکمل کرایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بلتستان اور قراقرم یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے مختص۔ دونوں یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے 1 ارب روپے انڈاؤمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان۔ گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کے شمسی توانائی کا منصوبہ۔ گریٹر واٹر سپلائی ہنزا منصوبہ۔ عطا آباد جھیل سے پن بجلی منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع غیزر میں سیلابی متاثرین کے لیے ماڈل ولیج کا بھی افتتاح کیا۔ متاثرہ خاندانوں میں مکانوں کی ملکیت کے کاغذات تقسیم کر دیے۔ کہا اگست 2022 میں گلگت میں تباہی کا منظر تھا، آج یہاں نئی بستی قائم کی جا چکی۔ وزیر اعظم کی ماڈل ولیج میں ڈسپنسری اور سکول بنانے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مرحلے میں داخل۔ وکلا صفائی کی 35 گواہوں پر جرح مکمل۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ ناب کے وکیل نے کہا اس ریفرنس میں وہ مزید کوئی شواہد پیش کرنا نہیں چاہتے۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے بیان کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ پنجاب حکومت کا اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ میں کل سے 17 نومبر تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ناروال، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، لودھرا، وہاڑی اور خانیوال میں بھی اسکولز بند رہیں گے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ کے مسئلے پر بھارتی پنجاب کے نام خط
آج دفتر خارجہ چلا جائے گا۔ پیپر لیک ہونا صرف بدنامی نہیں، اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ سمیت تمام ٹیسٹ میں شفافیت چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا آئی بی اے کراچی ایم ڈی کیٹ نہیں لینا چاہتی، آئی بی اے سکھر ٹیسٹ لے گی۔ وزیر اعلیٰ نے آئی بی اے سکھر کے لیے 23 کروڑ 20 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ پی ایف اکیڈمی رسالپور میں گریجویشن پریڈ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی شرکت۔ کہا مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، پاکستان کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے، پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مکمل حامی ہے۔ صرف چاہوں گا اپنی کمیونٹی کا اچھا ایڈوانسمنٹ ہو، اپنا پالیسی آگے بڑھے اور امریکہ ایک مور ٹالرنٹ کمپیشنیٹ کنٹری ہو۔ دیٹس واٹ آئی وانٹ۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ سلیمان بھوجانی ٹیکساس اسمبلی کی نشست سے مسلسل دوسری بار کامیاب۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا میرے حلقے میں صرف 1% مسلمان ہیں، پاکستانیوں سمیت سب کے مسائل کے حل کے لیے کام کروں گا۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر سلیمان لالانی ٹیکساس ریاستی اسمبلی کے مسلسل دوسری بار رکن منتخب۔ امریکہ کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی سے کانسٹیبل کے پاکستانی نژاد امیدوار علی شیخانی کامیاب۔ علی شیخانی نے پاکستانی نژاد نبیل شائق کو شکست دی۔ مشیگن سے ڈیموکریٹ مسلم رہنما راشدہ طلائب اور منیسوٹا سے الہان عمر کامیاب ہوئی۔ We have made significant progress in terms of macroeconomic stability. Our twin deficits have turned into surpluses. The stable currency, foreign exchange reserves, the downward trajectory in inflation, the policy rate was brought down by further 250 basis points. پاکستان نے معاشی اعتبار سے نمایاں پیش رفت کی ہے، خسارہ سرپلس میں آ گیا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 6 ماہ سے نیچے ہیں، مگر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ فون پر بات کرنے سے انکار کیوں کیا؟ لڑکے نے لڑکی کو تیزاب پلا دیا۔ ساہیوال میں ملزم عثمان نے 16 سالہ لڑکی کو زبردستی تیزاب پلایا، متاثرہ لڑکی ٹیچنگ اسپتال منتقل، حالت تشویشناک۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے لڑکی کا رشتہ مانگا مگر انکار ہو گیا۔ ملزم نے لڑکی کو موبائل فون دینے کی کوشش کی، لڑکی کے انکار پر طیش میں آ گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شہری جان سے گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے جان بحق شہری پیسے نکال کر لے جا رہا تھا، ملزمان نے محمد سعید سے لوٹ مار کی اور فرار ہوتے ہوئے گولیاں ماری۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول سیکیورٹی کمپنی کا ملازم ہے، اس نے اپنے دفاع میں فائرنگ بھی کی۔ مقتول کے پاس سے 5 لاکھ روپے ملے ہیں۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر جان بحق افراد کی تعداد 105 ہو گئی، پولیس خاموش تماشائی۔ پنجاب میں موٹر وے بنتی ہے تو جی ٹی روڈ کو قائم رکھا جاتا ہے، سکھر سے ملتان تک بھی نیشنل ہائی وے کو برقرار رکھا گیا۔ کراچی حیدرآباد کی بات آئے تو سپر ہائی وے کو موٹر وے قرار دے دیا جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر راجپوت کے ریمارکس، کہا ادائیگی کے باوجود جامشورو تا 7 ڈبل روڈ 10 سال میں مکمل نہ ہوا، یہ منصوبہ کسی اور صوبے میں ہوتا تو مکمل ہو چکا ہوتا۔ عدالت نے موٹر وے پر رسائی اور سہولتوں کی فراہمی سے متعلق کیس کی سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مدد مانگی۔ اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر نے حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ مراد علی شاہ نے بتایا سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے محفوظ گھر بنا رہی ہے، صوبائی حکومت نے سولر پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے، TP4 شہر کے لیے ضروری ہے، ایشین بینک مدد فراہم کرے۔
حج اخراجات 11.25 لاکھ سے 12.25 لاکھ کے درمیان ہوں گے. قربانی کے 55,000 علیحدہ دینے ہوں گے. خواتین بغیر محرم حج پر جا سکیں گی. والد یا شوہر کی جانب سے حلف نامہ جمع کرانا ہوگا. حج پالیسی 2025 کی تفصیلات سامنے آ گئیں. عازمین کو اقساط میں حج اخراجات جمع کرانے کی اجازت ہوگی. درخواست کے ساتھ 2 لاکھ، قرآن دازی میں نام آنے پر 14 دن میں 4 لاکھ، بقیہ رقم 1 سے 10 فروری تک جمع کرانا ہوگی. میری زندگی کا سنہری دور کراچی میں گزرا. پاکستان کے پاس بہترین آموں کی فصل ہے. بلوچستان میں زراعت کا انفراسٹرکچر موجود ہے. سرمایہ کاروں کو جہاں تک ممکن ہو آسانی فراہم کرنی چاہیے. متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب. کہا پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو انفراسٹرکچر اور تعاون فراہم کیا. سرمایہ کار UAE آتا ہے تو ہم اسے سہولت فراہم کرتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات. سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ نے کہا پاک آسٹریلیا 2 طرفہ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں. آسٹریلیا کے سرمایہ کار صوبے میں بھی سرمایہ کاری کریں. لاہور ہائی کورٹ کا حکومت پنجاب کو مفت اور لازمی تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم. 1 سے 10ویں جماعت تک مفت تعلیم فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے کہا 18ویں ترمیم کی روشنی میں سپریم کورٹ فری ایجوکیشن فراہم کرنے کا فیصلہ دے چکی. حکومت اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے پر عمل درآمد کی پابند ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی. قابض فورسز نے ضلع کپواڑہ میں ایک اور نہتے نوجوان کو شہید کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا. کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں آباد کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں. 6 نومبر 1947 کو ڈوگرا فوج نے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی. 123 گاؤں نذر آتش کیے گئے. 2 ہفتے جاری رہنے والے قتل عام میں 2,37,000 کشمیری شہید کیے گئے. قتل عام کو سیاسی سرپرستی حاصل تھی. اسرائیلی فوج کی غنڈہ گردی. غزہ کے اسپتالوں کو پھر نشانے پر رکھ لیا. کمال عدوان اسپتال پر دوبارہ دھاوا بول دیا. نرسری میں موجود نوزائیدہ بچوں سمیت کئی افراد زخمی. 24 گھنٹوں کے دوران 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 86 افراد زخمی. بیت لاہیہ میں اسرائیلی بمباری سے 20 فلسطینی لقمہ اجل بنے. شہداء کی مجموعی تعداد 43,391 ہو گئی. جنین میں اسرائیلی فورسز کو مزاحمت کا سامنا. جنوبی لبنان پر اسرائیل کی فضائی بمباری. جواب میں حزب اللہ نے راکٹ داغ دیے. اسرائیل پر حملے روکنے میں ناکامی پر وزیر اعظم نیتن یاہو تلملا اٹھے. وزیر دفاع یوآف گیلٹ کو برطرف کر دیا. وزیر خارجہ کو وزیر دفاع کا چارج دے دیا گیا. صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا جنگ کے آغاز پر وزیر دفاع اور ہمارے درمیان اعتماد کی فضا تھی. کچھ ماہ سے وہ اعتماد باقی نہیں رہا.